الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ہر طرح کی تعریف و ثنا، شکر و تمجید اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق اور مالک ہے کائنات کا، قدرت رکھنے والا، ہر اس چیز پر جو ہمیں آسان لگتی ہے اور ہر اس چیز پر جو ہمیں مشکل لگتی ہے۔ درود و سلام، صلاۃ و تسلیم سرور انبیاء کے لیے، جو امام کائنات، سید کائنات، رحمت کائنات ہیں، سید الاتقیاء، امام انبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ خطبہ مسنونہ کے ساتھ ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت میں نے حاصل کی ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، قرآن کریم کے 9ویں پارے سے اس کا تعلق ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قل یا ایھا الناس، کہہ دیں اے رسول کہ لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہاری طرف، تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں۔ اللہ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو بادشاہ ہے اور جس کی بادشاہی زمین و آسمان پہ محیط ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی قابل عبادت، لائق عبادت نہیں ہے، وہی سچا معبود ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو لوگو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جو نبی امی ہیں، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کی باتوں پر، واتبعوہ، اور پیروی کرو اس کی، اس نبی کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ نبی آتے رہے اپنے اپنے زمانے میں، انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر آ کے، جیسا کہ گزشتہ کچھ جمعوں سے ہمارا موضوع ہے ختم نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہوا۔ دین اسلام جو آپ لے کر آئے، اور جو حقیقت میں سارے انبیاء کا لایا ہوا اور اللہ کا بھیجا ہوا دین تھا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے اللہ پر ایمان، توحید کے ساتھ، اللہ کی کتابوں پر اور آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان، قیامت پر ایمان، رسالت پر ایمان۔ لیکن جس طرح اللہ پر ایمان عقیدہ توحید کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، کوئی اللہ کو مان لے اور اس کی توحید کا قائل نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے لیکن آخری رسول نہیں مانتا، وہ بھی دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے باہر ہے، خارج ہے۔
توحید کے بغیر اللہ پر ایمان قبول نہیں، اور ختم نبوت کے بغیر، ختم نبوت کے عقیدے پر یقین رکھنے کے بغیر رسالت پر اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نامکمل رہتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ پر اور آپ کی ختم نبوت پر جو ایمان ہے یہ بنیاد ہے باقی عقائد کی۔ توحید سب سے بڑا، سب سے اہم، سب سے بنیادی نظریہ اور عقیدہ ہے اسلام میں، اور صرف ہمارے اس دین میں نہیں، جتنے انبیاء بھی آئے سب سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس نے یہ نہ کہا ہو، جس نے یہ دعوت نہ دی ہو کہ اللہ ہی معبود ہے، قابل عبادت ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ بلا شبہ بنیادی عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملا؟ براہ راست اللہ نے یہ عقیدہ ہمیں نہیں دیا، یہ رسولوں کی معرفت دیا ہے، اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ سب سے بڑا اور ضروری عقیدہ توحید کا ہے، لیکن وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے، اس لیے رسالت کا عقیدہ بنیاد ہے باقی عقیدوں کی، باقی اسلامی نظریات کی۔ آپ ہی کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ آپ کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ آپ کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا کہ موت کے بعد زندگی ہے، قیامت ہے، قیامت کا حساب کتاب ہے، جنت دوزخ، یہ ساری خبریں آپ سے ہمیں ملی ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان سے کالج یونیورسٹی کے ایسے کچھ نوجوان جو مغربی پراپیگنڈے سے، فلسفے سے، الحاد کے فلسفے سے، بے راہ روی کے فلسفے سے متاثر تھے، اور اس زمانے میں یہ زوروں پر تھا کہ دین کیا ہے، دین کوئی شے نہیں، بس دنیا کو بہتر بناؤ اور دنیا میں ترقی کرو۔ انگریزوں کے، عیسائیوں کے زیر اثر یہ نظریہ پرورش پا رہا تھا، اب بھی ذہنوں کے اندر، بعض ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے آ کے کہا آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، فلسفی ہیں، شاعر ہیں، دنیا آپ کو مانتی ہے، آپ نے جرمنی، برطانیہ، یورپ کے ملکوں میں پڑھا ہے، ریسرچ کی ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر کہ آپ اندیکھے خدا پر، اندیکھے اللہ پر آپ یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل ہے تو ہمیں بھی بتائیں۔ اقبال نے کہا کوئی دلیل نہیں سوائے اس دلیل کے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ سے سچا انسان اور کوئی نہیں، اور دشمن، دوست، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ صادق تھے، امین تھے، سچے تھے، امانت دار تھے، اور چونکہ آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے ہے، چونکہ آپ نے کہا ہے کہ رب ہے اس لیے میں مانتا ہوں کہ رب ہے، اور میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ چونکہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ کے اس سچے، سب سے سچے انسان کے کہنے پر میں نے یہ یقین کیا ہے، مانا ہے، ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ موجود ہے، یہی دلیل ہے جو میری سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح مجدد الف ثانی جن کو کہا جاتا ہے، بزرگ ہیں، کچھ نظریات ان کے بارے میں لوگوں نے غلط بنائے، لیکن وہ خود عقیدہ توحید پر قائم تھے۔ انہوں نے کہا، اپنے مکتوبات میں لکھا کہ ہم اللہ کے اوپر یقین کیوں رکھتے ہیں اور اللہ سے پیار کیوں کرتے ہیں، اللہ سے ہمارا محبت کا، عقیدت کا رشتہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا رب ہونے کی وجہ سے ہم اللہ پر یقین بھی رکھتے ہیں اور اس سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے گویا کہ باقی عقائد کی، رسالت پر عقیدہ۔ اور جیسے میں نے کہا کہ رسالت پر عقیدہ تب جا کے مکمل ہوتا ہے جب اس کے ساتھ یہ بھی مانا جائے، یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ آپ نہ صرف رسول ہیں بلکہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہی بات اس آیت میں کہی گئی ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ہر زمانے میں قیامت تک
جب تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اور جب تک یہ آیت اللہ کی کتاب میں موجود رہے گی، یہ صاف طور پر بتاتی ہے اور بتاتی رہے گی کہ جو بھی لوگ الناس میں شامل ہیں، لوگوں میں، انسانوں میں جو بھی شامل ہے، جو بھی انسان ہے، اس کے لیے رسول ایک ہی ہے اب قیامت تک، اور وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انسان ہے، جو انسان کی نوع میں داخل ہے، اس کے لیے رسول آپ ہیں، جیسا کہ میں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا تھا اسی آیت کی، اور اس جیسی ایک اور آیت ہے اس کی تشریح میں وہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگوں میں شامل ہے، بندوں میں شامل ہے، الناس میں شامل ہے، اس کے رسول تو قیامت تک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بندے کا پتر ہی نہیں وہ جنوں مرضی رسول بنا رہے۔ جو الناس سے باہر ہے، جو لوگوں میں، انسانوں میں شامل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور رسول ہو سکتا ہے، لیکن الناس میں، لوگوں میں، انسانوں میں شامل تمام افراد، ان کے لیے قیامت تک ایک ہی نبی ہے، ایک ہی رسول ہے، جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی حوالے سے احادیث بھی موجود ہیں، جن میں سے بعض آپ کے سامنے آ چکی۔ آپ کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ انا سید ولد آدم، آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کا قیامت تک آنے والے لوگوں کا نبی بنایا، اور سارے لوگوں کا جو قیامت سے جو آپ سے پہلے بھی تھے ان کا سردار بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے۔ فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری نسل کا، ساری اولاد کا، شروع سے لے کر آخر تک میں ان کا سردار ہوں۔ ولا فخر، اس میں میں فخر نہیں کرتا، فخر اور تکبر کے طور پہ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا، ایک اظہار حقیقت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری نسل انسانی کا سردار بنایا ہے، اور میرے مبعوث ہونے، مجھے نبوت ملنے کے بعد قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی اطاعت اب سب لوگوں پر فرض ہے، فرما برداری، اطاعت، آپ کو رسول ماننا اور ماننے کے بعد آپ کی اطاعت، یہ قیامت تک سب لوگوں پر فرض ہو چکی ہے۔ اور اس لیے کہ آپ کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ کہتے اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کی وحی کی بنیاد پر ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور معیار حق و باطل آپ کی ذات ہے۔ حق اور باطل میں تمیز، فرق آپ کی ذات کے ذریعے ہوتا ہے۔ نجات کا دار و مدار آپ پر ہے، آپ کی اتباع پر ہے۔ من اطاع محمدن فقط اطاع اللہ، جس طرح قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، اسی طرح حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ اپنا نام لے کے، آپ نے اپنا نام نامی لے کے آپ نے فرمایا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصا محمدن فقط عصا اللہ، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے بارے میں آپ نے کہا کہ جو میرے محمد کی نافرمانی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ میری نافرمانی نہیں کرتا، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اللہ کا باغی۔ اور اسی حوالے سے پھر حدیث میں آتا ہے کہ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہیں، یعنی حد فاصل ہیں، خط امتیاز کھینچتے ہیں۔ آپ پر ایمان رکھنے والے مومن ہیں اور آپ پر ایمان نہ رکھنے والے کافر ہیں۔ فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی رسالت سے ہوتا ہے۔ اور اسی شان اور حیثیت کی وجہ سے آپ کی اس شان اور حیثیت جو ہے نبوت والی، ختم نبوت والی، کہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اسی حوالے سے آپ کی محبت اور توقیر جو ہے، آپ کی عظمت اور محبت جو ہے وہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے بغیر بھی ایمان نہیں آتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔